اللہ تعالیٰ نے شہد کو انسان کے لیے بہت سی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ شہد کی اہمیت قرآن اور احادیث سے واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ شہد کے اندر انسان کے لیے بہت سی بیماریوں کی صورت میں شفا رکھی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھیاں ایک ایسا پروٹین پیدا کرتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی شفا بخش اور مفید ہے۔ ڈیفینسن نامی یہ پروٹین قدرتی شہد میں پایا جاتا ہے جو جلد کے امراض اور انفیکشن سمیت کئی بیماریوں سے لڑنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ شہد جسم سے فاسد مادوں کو نکالتا ہے اور زہریلے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ شہد مثانہ اور گردے کی پتھری کو توڑ کر نکالتا ہے۔ فالج، لقوہ اور امراض سینہ میں مفید ہے۔ شہد جگر کے فعل کو بیدار کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے شہد بہترین علاج ہے۔ دانتوں پر لگایا جائے تو مسوڑوں کے ورم دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چمکدار بھی بناتا ہے۔ عرق گلاب میں شہد کو حل کر کے لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ دمہ کے مرض میں نالیوں کی گھٹن کو دور کرنے اور بلغم نکالنے کے لیے گرم پانی میں شہد سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ گلے کی سوزش کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر غرارے کرنا مفید ہے۔ نہار منہ اور عصر کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پینا توانائی مہیا کرتا ہے اور سانسوں کی نالیوں کا ورم بھی دور کرتا ہے۔ شہد ایک نعمت ہے۔ شہد کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد انسان کے لیے قدرت کی عطا کردہ بیش بہا نعمت ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے انسان کو جتنی غذائی نعمتیں بخشی ہیں ان سب میں شہد کو ممتاز درجہ حاصل ہے۔ شہد ایک قدرتی پیداوار ہے۔ اس کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو مختلف پھولوں جیسی ہوتی ہے جن کی مدد سے شہد بنتا ہے۔ شہد عموماً دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہلکا زردی مائل اور شفاف، پتلا، نہایت میٹھا، یہ چھوٹی مکھی کا اعلیٰ درجے کا شہد مانا جاتا ہے۔ دوسرا بادامی رنگ کا قدرے گاڑھا ہوتا ہے اور اس کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے۔ شہد میں فولاد، تانبا، مینگنیز، کلورین، کیلشیم، پوٹیشیم، سوڈیم، فاسفورس، گندھک، ایلومینیم اور میگنیشیم بھی مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ شہد معدے اور اتڑیوں کی جھلی میں خراش پیدا نہیں ہونے دیتا، یہ زود ہضم ہے۔ اس کا گردوں پر کوئی مضر اثر نہیں ہوتا۔ یہ اعصاب ہضم پر بغیر بوجھ ڈالے حراروں کا بہترین سرچشمہ ہے۔ شہد تھکاوٹ کو بہت جلد دور کرتا ہے اور اسے باقاعدہ استعمال کرنے والا جلدی نہیں تھکتا۔ یہ کسی حد تک قبض کشا بھی ہے۔ السر کی صورت میں نہار منہ ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں 2 چمچے شہد ڈال کر پی لیں۔ بعد میں ہر کھانے کے بعد 1 چمچ شہد لے لیں۔ شہد میں نمک ملا کر آگ پر رکھیں، جب شہد پھٹ جائے تو اس کا پانی لے کر بچوں کو پلائیں، یہ کھانسی کے لیے بہترین ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد کا لیپ کرنے سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ شہد کے برابر زیتون کا تیل ملا کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے اور آبلے کی جگہ نشان باقی نہیں رہتا۔ شہد آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت خالص شہد کی ایک سلائی سرمے کی طرح آنکھوں میں پھیر لیں، یہ آنکھ کے مختلف امراض جیسے آشوب چشم، آنکھ کا سرخ ہونا، موتیا، شبکوری اور آنکھ کی بینائی تیز کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ ملیریا بخار کی صورت میں 1 لیٹر پانی میں 4 چمچ شہد ملا کر گاہے بگاہے مریض کو پلائیں۔ بچوں میں پیٹ کے درد کی صورت میں 1 چمچ سونف، عرق گلاب 1 چمچ، عرق پودینہ 1 چمچ، شہد آدھا چمچ ملا کر 3 دن تک دن میں 3 یا 4 بار استعمال کرنے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ حسن و صحت کے اضافے میں شہد کے کردار سے انکار ممکن نہیں۔ شہد موٹاپے کا قدرتی علاج ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں شہد لیمو ملا کر پینے سے جسم کی اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے اور جسم متوازن ہونے لگتا ہے۔ شہد جلد کی خرابی دور کرتا ہے۔ سونے سے قبل 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد کا مسلسل استعمال کرنے سے جلد کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطلاق میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا، چنانچہ نماز عصر سے فراغت کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ایک ایک کا حال معلوم فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں شہد پیش کرتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو رغبت سے نوش فرماتے تھے۔ شہد ایک بیش قیمت عطیہ خداوندی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری حکمت اور قدرت کے جلوے صرف پہاڑوں، سمندروں، مویشیوں اور بلند و بالا درختوں میں ہی نظر نہیں آتے، بلکہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی بھی میری حکمتوں کی تجلی گاہ ہے۔ شہد کی مکھی کو رسول اللہ نے مارنے سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں شہد کی مکھی کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ایک پوری سورت اس کے نام سے موسوم ہے۔ رسول معظم نے ارشاد فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: سینگی کے نشتر میں، شہد کے گھونٹ میں یا آگ کے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں۔ اس طرح صحیح بخاری میں ہی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرے بھائی کو اسہال، دست اور پیچش ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد دیا، لیکن اس کا مرض بڑھ گیا۔ وہ گھبرا کر واپس رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حقیقت حال بیان کی تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا اور وہ تندرست ہو گیا۔ محدثین نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اسے اسہال کی بیماری تھی۔ اب اگر اسے کوئی ممسک چیز دی جاتی تو اس کی جان کو خطرہ تھا، جبکہ شہد مسل ہوتا ہے اور مواد فاسدہ کو پیٹ سے خارج کرتا ہے۔ 2-3 دفعہ شہد کھانے سے اس کا پیٹ فاسد مادے سے صاف ہو گیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ شہد طاقت کے لیے قیمتی سے قیمتی ٹونک ہے، پیٹ کے لیے چورن اور امرت دھارا ہے، کم خون کے لیے شربت فولاد ہے، امراض دل اور حرارت خون کے لیے کیپسول ہے، حسن اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے میکس فیکٹر پاؤڈر اور اسنو کریم ہے، طوالت عمر کا راز محنت، دودھ، شہد اور روغن زیتون میں ہے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی پر مکھن اور شہد لگا کر کھائیں۔ رات کو سوتے وقت گرم دودھ میں چینی کے بجائے شہد استعمال کریں۔ گرمیوں میں لیموں ڈال کر شربت بنائیں۔ شہد، دودھ اور پھلوں کا رس ملانے سے بہترین مرکب تیار ہوتا ہے۔ شہد کو شفا اور بارش کے پانی کو باران رحمت اور مبارک پانی سے موسوم کیا گیا ہے۔ دونوں کو ملا کر پینا کتنا اچھا ہوگا۔ آب زمزم اور شہد ملا کر پینا کئی امراض میں مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت 1-2 قطرے سلائی سے لگا کر آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھوں کی صفائی اور نظر کو تیز کرتا ہے اور آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ شہد میں بہت سے فوائد ہیں۔ یہ لیکوریا میں مفید ہے اور اتڑیوں میں سے میل کو کاٹ کر نکال دیتا ہے۔ بوڑھوں اور بلغمی مزاج لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور جس کا مزاج سرد تر ہو کے لیے معتدل ہے۔ معجونوں کی قوت قائم رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جب اس میں دواؤں کی آمیزش کی جاتی ہے تو یہ ان کی مکروہ کیفیات کو زائل کر دیتا ہے۔ جگر اور سینوں کو صاف کرتا ہے۔ پیشاب اور بلغم کے سبب ہونے والی کھانسی سے فائدہ دیتا ہے اور جب اسے عرق گلاب کے ساتھ گرم پیا جائے تو موذی جانوروں کے کاٹے اور افیون خوری میں نفع دیتا ہے، اور اگر اسے سادہ پانی میں ملا کر پیا جائے تو کتے کے کانٹے اور زہر خورانی میں فائدہ بخش ہے۔ اس میں تازہ گوشت رکھ دیا جائے تو 3 ماہ تک اس کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح اس میں تربوز، ککڑی، کدو، بیگن وغیرہ رکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ 6 ماہ تک پھلوں کو بھی خراب ہونے سے بچا لیتا ہے اور مردے کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے حافظ امین کا نام دیا جاتا ہے اور جب اسے بدن اور بالوں پر لگایا جائے تو جوؤں کو مارتا اور بالوں کو لمبا کرتا ہے، اور اگر اسے آنکھوں میں ڈالا جائے تو آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کو دور کرتا ہے اور مسوڑوں اور دانتوں کو قوی کرتا ہے اور ان کی حفظ صحت کا ضامن ہے۔ رگوں کو کشادہ کرتا ہے اور معدے کی ردی کیفیات کو زائل کرتا ہے اور اسے گرم کر کے اعتدال پر لاتا ہے اور سدے کھولتا ہے۔ جگر، گردے اور مثانے پر بھی اس کے یہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں جا بجا قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اگر انسان مسلمان عقل اور مومنانہ دل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے تو ذات باری تعالیٰ تک اس کی رسائی ممکن ہے۔ شہد ہاضمہ بہتر کرنے میں مددگار ہے۔ یہ سر درد اور نزلہ کھانسی سے نجات دلاتا ہے، جسمانی تھکن دور کرنے میں مدد کرتا ہے، جسم میں موجود رگوں کو آرام دیتا ہے، ٹیومر سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، انسانی مدافعت کو مزید بڑھاتا ہے، خون کی کمی انیمیا دور کرنے میں معاون ہے، چہرے کے داغ دھبے اور جھائیاں دور کرتا ہے۔ اس میں آئرن اور زنک وافر مقدار میں موجود ہے۔ شہد وٹامن B6 اور کیلشیم سے بھرپور ہے۔